نظر آوے. یہ اسلام کے وجود کی علامت ہے، یہ ایمان کے وجود کی علامت ہے کہ پورا اسلام مسلمانوں میں نظر آوے، پورا اسلام مسلمان میں نظر آوے، مشاہدے کا اسلام ہو. یہ ایمان کی علامت ہے کہ مومن نکیل پڑے ہوئے اونٹ کی طرح ہوگا کہ جدھر اس کو چلایا جائے گا ادھر یہ چلے گا. یقینی بات ہے یہ مومن اللہ کا حکم ضائع نہیں ہونے دے گا. اذا سرت کا حسنت کا وساعت کا سیئت کا فانت مؤمن. حدیث میں ہے کہ جب تجھے نیک کام سے خوشی ہو اور گناہ سے غم ہو تو جان لے تو مومن ہے، کہ جان لے کہ تو مومن ہے. کیونکہ ایمان کا تقاضا ہے یہ کہ جب ایمان ہوگا تو گناہ سے مومن کو غم ہوگا، اور جب ایمان ہوگا تو نیکی سے مومن کو خوشی ہوگی. یقینی بات ہے. یہ میں اس لیے عرض کر رہا تاکہ ہمارے اپنے اندر ایمان کی کمی کا احساس پیدا ہو، ورنہ ایمان کے دعوے نے ایمان کی دعوت سے بھی فارغ کر دیا ہے اور ایمان کو دعاؤں کا راستہ مانگنے سے بھی فارغ کر دیا ہے. نہ ایمان کی دعوت رہی نہ ایمان کی دعائیں رہی. حالانکہ سب سے بڑے ایمان والے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ سے مسنون دعائیں ثابت ہیں جس میں ایمان مانگا جا رہا اللہ سے. اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی، کہ براہ راست دل کے اندر آنے والا ایمان. مجھے وہ ایمان چاہیے جو میرے دل میں پیوست ہو جاوے کہ اللہ سے مانگا جا رہا ہے ایمان. میرے دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، روزانہ ہمارا کام ہے کہ ہم اپنے کاروبار سے، اپنے کارخانوں سے، اپنی تجارتوں سے، اپنے گھروں سے، اپنے دفتروں سے نکل کر آویں اور مسجدوں کے اندر ایمان کی مجلسیں بالارادہ قائم کریں. یہ ہمارا روزانہ کا کام ہے. یہ چیز امت میں سے ختم ہو گئی ہے کہ کلمے کی دعوت تو غیروں کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو فرما رہے ایمان والو ایمان لاؤ. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ایمان والو ایمان لاؤ. کہ جب ایمان والے ایمان لا چکے تو پھر وہ کون سا ایمان لاویں؟ کہ وہ ایمان لاویں جو ایمان ان کو حرام سے روک دے اور اللہ کے حکموں پر ان کو کھڑا کر دے. کہ ایمان والے وہ ایمان لاویں. تو بنیادی طور پر مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اگر اس کام کا کوئی نام رکھتا تو تحریک ایمان اس کام کا نام رکھتا. اس کام کا کوئی نام نہیں ہے. تبلیغی جماعت یہ بھی بیچارے ان لوگوں کا نام رکھا ہوا ہے جو کام کو نہیں جانتے. یہ تبلیغی جماعت ہے جو بیچارے کام نہیں جانتے، انہوں نے کہا یہ بھی ایک جماعت ہے. حالانکہ کام کا مقصد یہ ہے کہ ہر ایمان، پورے عالم میں ہر ایمان والے کے، ہر کلمہ گو کے اندر اس بات کا شعور پیدا ہو کہ وہ ایمان کی دعوت دینے کا روزانہ محتاج ہے، تاکہ ایمان کی دعوت سے اندر وہ ایمان تیار ہو جو ایمان اسے اللہ کے حکم پر کھڑا کر دے اور حرام سے اس کو روک دے. صحابہ کرام نے یہ ایمان سیکھا ہے. اور کیسے سیکھا؟ یوں کہیں کہ صحابہ نے ایمان کے حلقے ایمان والوں کے ساتھ لگائے. جیسے میں نے عرض کیا کہ کلمے کی دعوت کلمے والوں میں چل رہی تھی اور ایمان کی دعوت ایمان والوں میں چل رہی تھی، اور اسلام کی دعوت کے غیروں کو تھی کہ اسلام لے آؤ. کہ کہاں ہے اسلام؟ کہ اسلام آ کر دیکھو مدینے میں. تو مدینہ منورہ میں ایمان کی دعوت کی وجہ سے اسلام ان میں مشاہدے کا تھا، یعنی اسلام ان میں نظر آنے والا تھا. کہ اسلام نظر آنے والا اسلام، کہ جب نظر آنے والا اسلام نظر آیا قوموں کو تو وہ اپنے اپنے باطل مذاہب کو چھوڑ کر اسلام میں داخل ہو گئے. ان کا معاشرہ اچھا ہے، ان کی عبادات اچھی ہیں، ان کے معاملات اچھے ہیں، ان کے اخلاق اچھے ہیں. کہ جب ایمان سیکھا گیا تو پھر اسلام مشاہدے کا آیا، اور جب یہ امت ایمان کی دعوت چھوڑ دے گی تو
تو ایمان اتنا کمزور ہو جاوے گا کہ مسلمان میں تو طریقے نظر آئیں گے غیروں کے، اور اسلام چلا جائے گا کتابوں میں۔ اسلام کہاں جائے گا؟ کتابوں میں۔ پھر مشاہدے کا اسلام نہیں رہے گا، بلکہ مطالعے کا اسلام آ جائے گا۔ مطالعے کا اسلام، کہ اسلام کہاں؟ کہ اسلام کتابوں میں پڑھو، اسلام کتاب میں پڑھو۔ صحابہ کے دور میں کوئی کتاب اسلام پر نہیں تھی، قرآن بھی بکھرا ہوا تھا، کسی کے پاس جو ہے چمڑے پر لکھا ہوا، کسی کے پاس ہڈی پر لکھا ہوا، کسی کے پاس قرآن آیتیں اس کے سینے میں۔ کوئی کتاب اسلام پر نہیں تھی کہ مسلمان اسلام کی کتاب تھا، کہ سارے جتنے احکامات قرآن میں نازل ہوتے تھے کہ وہ سب کے سب مسلمانوں کی زندگی میں نظر آتے تھے۔ کہ جب ایمان نہیں رہا تو پھر اسلام قومیت کا ہو گیا، ایک تصور بن گیا، اسلام ایک خیالی چیز ہو گیا، کہ اسلام خیالی چیز ہو کے رہ گیا۔ مسلمان کی زندگی سے اسلام مشاہدے کا ختم ہو گیا، اور یہ ہوا کہ جو آدمی دین پر چلنا چاہے وہ چلے، حالانکہ دین ہر ایک کے ذمہ فرض ہے۔ کہ پھر اسلام تصور کا، حالانکہ اسلام کوئی تصویر نہیں ہے جس کو تصور کر لیا جاوے، یا کوئی تقریر نہیں ہے جسے بیان کر لیا جاوے، یا کوئی تحریک نہیں ہے اسلام کہ جو مال کے ذریعے چلایا جاوے، یا اسلام کوئی حکومت نہیں ہے جس کو تسلیم کر لیا جاوے، بلکہ اسلام تو اللہ کے خزانوں سے براہ راست فائدے اٹھانے کے طریقوں کا نام ہے۔ اللہ کے خزانوں سے براہ راست فائدے اٹھانے کے طریقوں کا نام اسلام ہے۔ یہ اسلام مدینہ منورہ میں مشاہدے کا تھا۔ ان کے معاملات، ان کی تجارتیں، ان کے اخلاق، ان کی شادیاں، ان کے گھر، ان کی ہر چیز سنت کے مطابق، تو غیروں کو اپنے مذاہب مردہ دکھائی دیں، کیونکہ اسلام زندہ مذہب ہے، باقی سارے مذاہب مردہ ہیں۔ فرماتے تھے کہ جب امت کے اندر سے دین کی دعوت نکل جاوے گی تو پھر امت میں تبدیلی مذہب آسان ہو جائے گی۔ کیا آسان ہو جائے گی؟ تبدیلی مذہب، کہ سب سے آسان کام ہی ہو جائے گا کہ جو دین اچھا لگے وہ اختیار کر لو۔ اپنے دین کی دعوت سے اپنے دین کی اہمیت پیدا نہ کی تو پھر جو دین اچھا لگے گا یہ اس طرف چلے جائیں گے۔ اس لیے میرے بزرگوں عزیزو دوستو، یہ تو آج پورا مجمع طے کرے کہ ہم روزانہ بالارادہ مسجدوں میں، ایمان کی مجلسوں میں ایمان سیکھنے کے لیے وقت فارغ کریں گے۔ یہ تو پورا مجمع طے کر لے آج کہ ایمان کیسے بنے گا، کہ ایمان کی دعوت سے نہیں بنتا، ایمان تو ایمان کی دعوت سے بنے گا، جس طرح دنیا کی دعوت سے بن رہی ہے کہ جو چیز بناتا ہے وہ اپنی چیز کی طرف دوسروں کو بلاتا ہے۔ ایک کھوکا سے لے کر ایک کارخانے تک سب اپنی چیز کی طرف دعوت دے رہے ہیں، یہ لے لو، یہ لے لو، یہ لے لو، تو وہ ان کی دعوت ان کے اندر اپنی چیز کا یقین پیدا کر رہی ہے، وہ اس کے فائدے بتا رہے ہیں، تو لوگوں کو اس کے فائدے بتا رہے ہیں، اور اپنی ذات سے ان کو یقین ہے کہ ہمارے مسائل کا حل اس میں ہے، کیونکہ دعوت نے ان کے اندر اس کا یقین پیدا کر دیا ہے کہ جس چیز کی دعوت ہوگی اس کا یقین ہوگا۔ اسباب کی دعوت، اسباب کا یقین، اعمال کی دعوت، اعمال کا یقین۔ تو بنیادی طور پر پہلا کام ہمارا یہ ہے کہ ہم یہ طے کریں کہ ایمان کی دعوت ایمان والوں کے لیے ہے اور اسلام کی دعوت غیروں کے لیے۔ جب ایمان کی دعوت سے مشاہدے کا اسلام آئے گا تو اسلام اس طرح پھیلے گا جس طرح صحابہ کے دور میں پھیلا ہے، کہ اسلام اطاعت کا نام ہے،
اسلام اطاعت کا نام ہے کہ پھر اسلام اس طرح پھیلے گا جس طرح صحابہ کے دور میں اسلام پھیل گیا، اور باوجود رکاوٹوں کے پھیلا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اصل چیز تھی اور زندہ تھی۔ اور صحابہ کرام میں روزانہ ایمان کے سیکھنے سے روزانہ نئے نئے احکامات کی کہ پورا کرنے کی طلب پیدا ہو گئی۔ تو جو حکم آیا زندگی میں آیا، جو حکم آیا عمل میں آیا، یہ نہیں کہ معلومات میں آ کر رہ گیا ہو۔ جو صحابہ روزانہ ایمان سیکھتے تھے اور روزانہ احکامات نازل ہوتے تھے۔ صحابہ کرام خود فرماتے ہیں کہ ہم نے پہلے ایمان سیکھا پھر قرآن سیکھا۔ جو صحابہ کا قرآن سیکھنا ہماری طرح نہیں تھا، بلکہ صحابہ کا قرآن سیکھنا اس پر عمل کرنا تھا۔ صحابہ کا ایمان سیکھنا اس پر عمل کرنا تھا کہ قرآن جس کو حرام کہے وہ حرام، جسے قرآن حلال کہے وہ حلال، اور جس چیزیں قرآن روک دے اسے رک جائیں گے، اور جو قرآن کہے گا وہ کریں گے۔ کہ مال اور اسباب اور حکومتیں یہ ان کی امام نہیں بنی، بلکہ ان کا امام قرآن بن گیا۔ ان کا امام قرآن بنا کہ قرآن نے ان کی کہ قرآن نے جو چاہا وہ انہوں نے کیا۔ تو اللہ رب العزت پھر ان کے اسباب میں برکتیں لائے احکامات کی، کہ پھر انہوں نے چین کی زندگیاں گزاری، عزت کی۔ اس لیے میرا دوستو بزرگوں، سب سے پہلی بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم صحابہ کی طرح ایمان سیکھیں تاکہ صحابہ کی طرح احکامات زندہ ہوں۔ کہ صحابہ ایمان سیکھتے اور احکامات آتے تو براہ راست ان کے عمل میں آتے۔